ڈاکٹر گیری ملر نے جب ان کو اسٹڈی کیا قرآن کریم کو اور دیکھا کہ اس میں اپنے احساسات کو تو اظہار ہی نہیں، اپنی انا کا تو اظہار ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دفعہ ہے، اپنا کچھ بیان نہیں کیا، صرف ہدایت کی بات بیان ہو رہی ہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے وہ تمام اٹھائی اور اسے کمپیئر کیا اسٹیٹسٹیکل انالیسس سے قرآن کریم سے، کوئی میچ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں۔ ایک اور چیز بھی انہوں نے دیکھی، اور آپ یہ حدیث قولی کی بیسکلی بات کر رہے ہیں mainly، بالکل بالکل بالکل، جو ان کے میں بس الفاظ سننے تھے، والوں کے لیے کلیئر کر دوں، حدیث قولی کی بالکل آپ بات کو کر پتا ہے رہے کہ نان مسلم نے یہ کوشش کی یہ جاننے کے لیے کہ آئیے پروف کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کی ہے۔ جی السلام علیکم ایوری ون۔ آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ آپ تھمبنیل سے تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، لیکن ان کو میں باقاعدہ انٹروڈیوس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے اندر بس ایک بات کہنا چاہوں گا۔ جب میرا ان کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تو میرے لیے اس طرح کی سچویشن تھی جیسے ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے آپ بہت ساری کینڈیز دے رہے تھے نا، تو اس بچے کو سمجھ نہیں آتا کہ جو ہے وہ اس میں سے کون سی کینڈی کھائے۔ تو ان سے جب کانٹیکٹ میرا ہوا اسٹیبلش تو میرے لیے بھی بالکل وہی سچویشن تھی کہ کیونکہ ان کا کام اتنی ساری چیزوں کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس اور ڈومینس کے اندر یہ ان کی تحقیق ہے، مطالعہ ہے، کام کر رہے ہیں، ڈسکورس اپنا کریٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں ان سے کہاں سے بات شروع کروں، کون سے ٹاپک کو سب سے پہلے ان کے ساتھ میں ایکسپلور کروں۔ تو بہرحال ہم نے کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا تھا۔ تو بیفور میں اس میں بتاؤں کہ ہم آج کس اس میں بات کرنے لگے ہیں، کس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں، تو پہلے میں سب سے پہلے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروں گا ان کو۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر سفیان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام باسط بھائی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سفیان صاحب، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ جو ہے وہ ہم نے کہیں سے بات شروع کرنی تھی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے اس والی ویڈیو کو نا ایک طرح کا ایک فلی پیکڈ ایک جو ہے وہ اس طرح سے اسٹرکچر کریں کہ ایسا انفارمیشن کا پیکڈ یہ بن جائے یہ ویڈیو کہ آگے بھی کسی بھی اور مذہب کے انسان کو، کسی ملحد کو، اور اسپیشلی مسلمانوں کو، کہ جب ان کے دلوں میں کسی بھی وجہ سے کسی بھی قسم کا کوئی شک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نعوذ باللہ نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ الہامی کتاب ہے یا نعوذ باللہ نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور ہیں یا نعوذ باللہ نہیں ہے، اس طرح کے جو بھی ڈاؤٹس آتے ہیں، میں نے اسی لیے اسپیسیفکلی میں نے مسلمانوں کی بھی بات کی کہ لوگوں کے ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے، کبھی سچویشن کے حساب سے، کبھی کوئی مشکلوں کی وجہ سے، کبھی اس طرح کی صحبت نہ ہو، آپ دوری ایمان سے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس ویڈیو کو اس طرح سے اسٹرکچر کریں کہ اس طرح کے جتنے بھی ڈاؤٹس آتے ہیں لوگوں کے دماغ میں، وہ ایک ریفرنس پوائنٹ، مطلب کسی کو چاہیے ہو تو وہ یہ ویڈیو سینڈ کر دے، یار یہ ویڈیو دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو بیسک جو اس طرح کے ڈاؤٹس ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کی اس میں بات کریں اس والی ویڈیو میں۔ تو بالکل ٹھیک۔ اگر میں آپ اجازت دیں تو میں باقاعدہ گفتگو آغاز کروں، یا پہلے آپ پلیز کچھ اگر کہنا چاہتے ہیں تو؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے لایا عمل کہا تو ہم اسے ہی لے کے چلتے ہیں اور پھر بالکل ہی سینٹرل فگر پر چلتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور جو سوال اٹھتا ہے اکثر لوگوں کے دلوں میں، ایتھیسٹ کے، اسکیپٹک کے، ایگنوسٹک کے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم کیوں مان لیں کہ وہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، تو اسی پرسپیکٹو سے لے کے چلتے ہیں ہمیں کیوں لگتا ہے۔ اور اگر آپ اسے دیکھیں نا تو اس میں مینلی دو تین بیسک کویسچنز ہی اٹھتے ہیں۔ مجھے ایز سفیان کیوں لگتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یا باسط صاحب کو کیوں لگتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ جو توجیحات پیش کرتے ہیں، اپنی ریزن پیش کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کوئی وہم بھی ان کا ہو سکتا تھا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ یہ اپنے پرسنل گینز کے لیے انہوں نے بادشاہت کے لیے کیا ہو۔
اور تیسرا یہ بنتا ہے کہ وہ جینون ہو، ٹھیک ہو، تو ہم ساری پاسبلٹیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا پاسبل ہے، ہسٹری کے لحاظ سے، لاجک کے لحاظ سے، انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے، تو ساروں کو اسٹڈی کر لیتے صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ، ظاہر ہے کہ میں نے جس طرح 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی، تو اس میں آپ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے ہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہیں۔ تو وہیں سے اب میں چاہوں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کو ہی دوں، تو دا فلور از یورز۔ مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر سفیان صاحب، ایک اگین تھوڑا فوکس جو ہے نا اپنا، وہ ہم مسلمانوں کے اوپر بھی رکھیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم کوئی اسلام کے بارے میں، تو مسلمانوں کو تو پتہ ہی ہوگا، چلو ہم دوسروں کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ میں ہوں جنرلی، ہوں میں امریکہ میں رہتا ہوں اور میں یہ چیز نوٹس کر رہا ہوں 2 کیٹیگریز کے اندر۔ ایک، جو اپنے 40s کو کراس کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ہوں ہوں وہ جا رہے ہیں ایتھیزم کی طرف آہستہ آہستہ۔ ہوں اور دوسری وہ کیٹیگری ہے کہ جو جنریشن، اگلی جنریشن، جنریشن الفا اور اب بیٹا سٹارٹ ہو گئی ہے، وہ جو جنریشن آ رہی ہے، ایون جن زی جو ہے، ان کے ہوں اندر بھی وہ کنوکشن نہیں ہے اندر سے، ماں باپ کی وجہ سے ہوں کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی، ہم بٹن یہاں تک باندھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور یہ سارا کچھ، لیکن وہ کنوکشن ان کی آہستہ 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 ختم ہو رہی ہے اور وہ ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سو فوکس ہمارا زیادہ اس کے اوپر۔ تو یہ بتائیں سفیان صاحب کہ ایک عام آدمی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، اگین میں بہت کوشش کروں گا کہ جو ہے ہم بہت ہی زیادہ اس کو کیئرفلی چلیں اس معاملے کو لے کے، کہ ان کی پرسنالٹی کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر جب ڈاؤٹ کرتا ہے کہ جو ہے انہوں نے کتاب خود لکھ لی نعوذ باللہ، انہوں نے جو ہے ان کے 2-3 جو ہے وہ صحابی جو تھے وہ ان کے قریبی تھے، اور وہ جو ہے پرانی جتنی بھی ریفرنسز تھیں، کتابیں تھیں، ان سب کے پاس ہوا کرتی تھیں، انہوں نے پڑھا کے انہیں میں سے جوڑ جاڑ کے اس طرح سے انہوں نے جو ہوں ہے وہ قرآن نعوذ باللہ جو ہے وہ لکھ دیا۔ تو ان چیزوں کو آپ نے کس طریقے سے، آپ پلیز دا فلور از یورز، آپ جس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیں، جس طرح لے کے جانا چاہیں۔ بہتر بہتر، دیکھیے اس کو ہم تھوڑا کیٹیگریز میں لے جاتے ہیں۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے کہا کیونکہ قرآن کریم پھر آٹومیٹکلی اسے جڑ جاتا ہے، وہی پروف بنتا ہے، کیونکہ جو اگر الزام لگائے کہ وہ انسان کا لکھا ہوا ہے تو قرآن کریم ہی وہ ثبوت دے دے گا کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو وہ اس سے جڑا ہوا ہے اس بات سے۔ دوسرا، ہم اسے 2-3 کیٹیگریز میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو میں اپنے لحاظ سے یا بالکل بیسک ہیومن لیول سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی سے کیوں اتنا متاثر ہوں۔ قرآن کریم کو بعد میں ڈسکس کریں گے، صرف ایک عام انسان کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں جو ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیے باسط صاحب، ہم لوگ آج تک کانشیسنس کا اوریجن نہیں ڈھونڈ پائے۔ انسان کے ذہن میں جو سوالات، تھاٹ اور سوچ وغیرہ آتی ہے نا، کہاں سے آتی ہے، یہ کہاں سٹور ہوتی ہے، ہم لوگ سائنٹیفکلی اس کا اوریجن نہیں ڈھونڈ پائے ابھی تک۔ ہم لوگ کو جو سب سے بہتر چیز بناتی ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا، وہ میٹا کوگنیشن ہے، اور ایموشنل انٹیلیجنس جو ہم انسانوں میں ہے اتنی بڑی لیول کی، وہ جانوروں میں اس لیول کی نہیں ہے جس لیول میں انسانوں کے پاس ہے۔ میٹا کوگنیشن ان کے پاس ہے، جس لیول کی ایموشنل انٹیلیجنس اس کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون کتنا قیمتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ احساس ہے وہ اتنا زیادہ قیمتی ہے۔ احساس، اب یہ احساس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک انسان کتنا قیمتی ہے۔ اب اس نظریے سے دیکھتے ہیں، باقی باتوں کی طرف بعد میں آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں میری جو زندگی بدلی اس میں کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے جس نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ بھائی صاحب، میں سمجھتا تھا کہ میں ایک بہت احساس رکھنے والا انسان ہوں، میں بہت سینسٹیو انسان ہوں، مجھے ہر چیز کا خیال ہے۔ پھر میں نے ایک حدیث سنی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے جس کا بیٹا صبح سے نہیں مل رہا، وہ صبح سے شام ہو گئی وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور بچے کا درد بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی نے انہیں کہا کہ میں نے انہیں دیکھا وہ اس میدان میں کھیل رہا تھا۔ مڑے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ اپنے بیٹے کو دور سے آواز مت دینا۔ کیوں آواز مت دینا؟ کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صبح سے نہیں دیکھا، تمہاری آواز میں جو درد ہے، تمہاری آواز میں جو پیار ہے،
جب تم اسے دور سے بلاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے قریب کوئی یتیم کھڑا ہو اور آپ کی آواز سے اس کے دل میں یہ درد اٹھے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا جو مجھے ایسے بلاتا. آپ اس ایموشنل انٹیلیجنس، اس ایمپتھی کے لیول کو دیکھ رہے ہیں کہ ان انٹینشنلی، انڈائریکٹلی آپ کی بات سے کسی کا دل نہ دکھ جائے. اس احساس سوری کے سفیان درجے صاحب، پہ میں اور آپ ہیں. جی میں سوری صرف ایک کامنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ واقعہ میں نے کہیں اور بھی سنا تھا، آپ نے یہ بیان کیا تھا اور آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اور اب واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول ہے، یہ دس از لائک آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈز. سوری، آپ کنٹینیو میں کیجیے گا. اب بھی بیان کرتا ہوں، میری آنکھیں کنٹرول نہیں ہوتی میں جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں. اور کوئی بھی انسان جی اس ٹائم ہم لوگ بات صاحب جتنے لوگ سن رہے ہیں نا، میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اپنی آئیڈینٹی کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں. آپ ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں، نان مسلم ہیں، اسکیپٹک ہیں. آپ اسے ایک انسان کی نظر سے دیکھیے، ایک انسان کے احساس کی نظر سے دیکھیے. اپنے آپ سے اس کا موازنہ کیجئے کہ کیا آپ میں اتنا احساس ہے کہ آپ انڈائریکٹلی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں. دیکھیں، ہم یہ واقعہ اکثر سنتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا فتح مکہ کے بعد، اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے میرے سامنے مت لے کے آئیے گا. یہاں تک ہم نے سنا، میں نے بھی سنا. پر میرے ٹیچر ہیں سر عمران وزیر صاحب، انہوں نے ایک دفعہ یہ پورا واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں آدھا سنایا جاتا ہے، پورا واقعہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو میرے سامنے مت لے کے آنا. ہم سمجھتے تھے اس لیے مت لے کے آنا، انہیں دیکھیں گے، اپنے چاچا کی یاد آئے گی، درد محسوس ہوگا، اپنے درد کی وجہ سے، اپنے اس کی وجہ سے چاہتے تھے کہ میرے سامنے نہ آئے. پر انہوں نے بیان کیا کہ یہ اس لیے کہا کہ میرے سامنے مت لے کے آئیے گا کہ وہ جب مجھے دیکھے گا تو گلٹی محسوس کرے گا، برا محسوس کرے گا، اسے تکلیف ہوگی، گلٹ محسوس ہوگا کہ میں نے انہیں تکلیف دی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس گلٹ سے گزرے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو اپنے درد کا احساس نہ ہو اور کسی اور کے درد کا احساس ہو. یہ انسانیت کا سب سے اونچا درجہ ہے. آپ جانتے ہیں سائیکالوجی کہتی ہے کہ میچورٹی کا سب سے ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ باسط صاحب مجھے نقصان پہنچائیں اور میں یہ سوچوں کہ نہیں نہیں، باسط صاحب چونکہ ایک ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں، وہ کسی مسئلے سے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، خیر ہے. یہ ان کو وہ اسٹیٹ سے گزر رہے ہیں. یہ میچورٹی کا ہائیسٹ لیول ہے سائیکالوجی کے مطابق. یہ وہ بات آپ کو 1400 سال پہلے بیان ہو رہی ہے. چھوڑیے ہم کس ریلیجن سے ایسوسیٹڈ ہیں، کس مائنڈ سیٹ سے ایسوسیٹڈ ہیں. آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ یہ لیول ہے احساس کا، ایموشنل انٹیلیجنس کا. یہ وہ شخص ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، جو سورہ انبیاء میں 107 نمبر آیت میں رحمت للعالمین کو کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ دونوں ورڈز کو، یہ دونوں ورڈ آپس میں ایک پورا جہان ہے. رحمت کیا ہے؟ یہ رحم سے نکلا ہے، رے ہے میم، رحم مادر سے نکلا ہے. ماں کے پیٹ میں جو سب کچھ تیار ملتا ہے، اس کی ہر قسم کی نشو و نما ہوتی ہے، وہاں سے یہ رحم ورڈ نکلا ہے. اور کس کے لیے ہے؟ باز صاحب کے لیے ہے، سفیان کے لیے ہے. تو کیا ہندوؤں کے لیے نہیں ہے؟ تو کیا ایتھیس کے لیے نہیں ہے؟ کیا نان مسلم کے لیے نہیں ہے؟ کیا جانوروں کے لیے نہیں ہے؟ کیا درختوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے ہے. ہر عالم کے لیے، ہر ڈائمنشن کے لیے. اس عالم ورڈ کو سمجھیے گا. وہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں کہ جانوروں سے، بے جان جانوروں سے نرمی کرو، کائنڈنس کرو، یہ ریزن بن سکتے ہیں آپ کے جنت میں جانے کا یا دوزخ میں جانے کا. جب 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 ایک پرندے سے اس کے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں اور وہ تکلیف سے تڑتڑاتا ہے، تڑپتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کس نے کیا اتنا بڑا جرم اس کے ساتھ. اونٹ کا واقعہ یاد کریے، اس بلی کا واقعہ یاد کریے، اس کتے کا جو کنویں میں گر گیا تھا. آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس پر آپ رحم کریں گے. اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کھو سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پر رحم کریں تو جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا. جنت مل جائے گی آپ کو اگر اس پر رحم کریں گے. یہ ہے رحمت للعالمین. یہ وہ رحمت للعالمین ہے جو کہتے ہیں کہ کسی نے اگر درخت لگایا، جو آج کل ہم انوائرمنٹل کرائسس میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کسی کو جو پھل ملے گا یا سایہ ملے گا، اس سے اس کا ثواب ملے گا. کہ اگر قیامت آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہو تو اسے لگا دو، چھوڑو مت اسے.
آپ اس پورے ایکو سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، درختوں کے لیے، جانوروں کے لیے یہ انسٹرکشنز آپ کو دی جا رہی ہیں. اس سے بڑا ایموشنل لیول، ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول کیا ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کا احساس ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شخص داخل ہوتا ہے اور تمام صحابہ کرام کو کہتے ہیں ابھی جنتی داخل ہوگا، تو ایک شخص داخل ہوتا ہے. دوسرے دن پھر کہا جنتی داخل ہوگا، پھر وہی شخص داخل ہوتے ہیں. تیسرے دن پھر کہا جنتی داخل ہوگا اور وہی شخص داخل ہوتے ہیں. اب صحابہ کرام جو بیٹھے ہیں وہ عبادات میں، وہ نمازوں میں، وہ تہجد میں، روزوں میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. تو ان کے دل میں ضرور خیال آیا کہ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ان کے بارے میں یہ بشارت دے دی گئی. تو ایک مہمان بنے ان کے گھر، کچھ دن گزارے، دیکھا وہ رات کو بس نماز پڑھ کے چادر اوڑھ کے سو جاتے تھے. جو فرض نمازیں تھی وہ ادا کرتے تھے، باقی وہ کوئی ایسا ایکسٹراڈنری عبادت نہیں کر رہے تھے. انہوں نے چند دن گزارے، پھر انہیں لگا کہ شاید میں نے جو دیکھا وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا، پر جنہوں نے کہا ہے وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا. تو راز کیا ہے یہ جب جانے لگے تو انہوں نے یہی ریزن پوچھی، تو انہوں نے پوری بات بیان کر دی. تو شخص نے کہا کہ میری عبادت تو یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں ایک بات ہے، میں اپنے دل میں کسی کی نفرت نہیں پالتا. میں یہ نہیں پالتا کہ اسے یہ ملا ہے اور مجھے نہیں ملا ہے. اپنا دل پاک رکھنا، صاف رکھنا، محبت سے بھرا رکھنا. سوچئے ہمارے اور اپنے دل کا ذرا اندازہ لگائیے نا، یہ حسد سے، یہ بغض سے، یہ کینہ سے، یہ لالچ سے، یہ غصے سے بھرے ہوئے دل ہیں. اور ہمیں کیا کہا، ایک شخص کے بارے میں 3 دن مسلسل جنتی کی پیشن گوئی کی گئی، صرف کس بیسس پہ کہ اس کا دل پاک ہے، وہ کسی اور انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، درد نہیں پہنچاتا. ایسا اللہ کا نبی جو ہر ایک کا احساس رکھتا ہے. بھائی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں انسانی لیول پہ میں تو بے انتہا متاثر ہوں. میں تو یہ بات بیان کرتا ہوں تو میں کبھی اپنے ایموشنز پہ قابو نہیں رکھ پاتا کہ کسی کا اتنا بڑا احساس کیسے ہو سکتا ہے. آپ ذرا سوچئے نا، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگوں کے دل دکھانے کے، اور یہاں تو آپ کو انسٹرکشنز یہ ہے کہ آپ نے کسی کا ان انٹینشنلی بھی دل نہیں دکھانا. آپ کبھی سوچتے ہیں جب راستے میں جاتے ہیں اور کوئی بچہ جس کے پاس، ذرا پاکستان میں بازار سے گزرے ہیں نا، کتنے بچے جو ہیں وہ چیزیں بیچ رہے ہوں گے، آپ نے کبھی وہ درد محسوس کیا؟ ہم ایمپتھی بھول گئے، ہم تو جانور بن چکے. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا. یہ وہ سنت ہے جسے ہم بھول گئے، احساس کی، جو آپ کو قیمتی بناتا ہے. تو جب میں اپنی بیسس پر بات کرتا ہوں، یہ میں ابھی اس پر نہیں آیا، میں آپ کو صرف بتا رہا تھا انسانی لیول پر ان کی شخصیت بیان کر رہا تھا آپ کے لیے، کہ وہ اتنے احساس کے حامل انسان تھے. دنیا کی، کائنات کی ہر چیز سے محبت کرنے والے انسان تھے. ہر چیز کا احساس ان کے پاس تھا. یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ میرے دل کے لحاظ سے، میری انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے ایک انسانی لحاظ سے. آپ جانتے ہیں نا کہ چاہے وہ کافر تھا، چاہے وہ کسی بھی اس سے اس کا تعلق تھا، پر وہ یہ مانتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے. ان پر ٹرسٹ کرتے تھے، وہ سچے تھے. ایک انسان کے پاس ٹاپ لیول کا احساس ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسی اسٹریٹجک پلاننگ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی انٹلیکچوئل ایبیلٹیز دی ہوئی ہیں، تو وہ کیسے آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہوگا؟ ابھی تو ہم نے ڈیوائن چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا، ہم تو صرف پرسنالٹی کے بیسس پہ بات کر رہے ہیں. یہ تھا. اب اگر ہم اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ بات کرتے رہیں تو اس پر شاید ہم یہ پورا پوڈ کاسٹ اس پر نکال دیں، پر چونکہ ہم لوگوں نے ایڈریس کچھ اور کوسچنس کو بھی کرنا ہے، کہ اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے، فار ایگزامپل ایک شخص کہے کہ ہاں بہت اچھے انسان تھے جو آپ نے بیان کیا ان لحاظ سے، پر کیا یہ ثبوت ہے ان کے اللہ کے نبی ہونے کا؟ تو یہ تو جی میں ادھر ہی آ رہا شاید تھا. ثبوت نہیں ہے ان کے مطلب. تو ہاں بالکل آپ یہاں پہ جائیں، میں اس پہ بات ہوں. چیک کرتا ہوں. ہاں نہیں، میں بالکل آپ کی دیکھیں، آپ نے بڑی ایک اچھی بیس بنا دی اپنی انڈرسٹینڈنگ کی، اور آپ نے اپنی جرنی بھی اس کے اندر انکوپریٹ کر دی.
اب یہاں سے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس طرف چلیں کہ اب آپ یہ بتائیں کہ مطلب اب یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ثبوت تو نہیں بنتا کہ بالکل وہ ایک صادق اور امین تھے، لوگ ان پہ بھروسہ کرتے تھے، لوگ ان کے اخلاق کے گواہی دیتے تھے، لیکن ظاہر ہے جب انہوں نے یہ کلیم کیا تو اس وقت سب لوگوں نے انکار کر دیا. انہوں نے مطلب وہ بڑا مشہور ایک حدیث ہے کہ جی میں تمہیں بتاؤں اس پہاڑ کے اس طرف فوج آ رہی ہے اور وہ ساری ہاں جی ہم یقین ہوں کریں گے، لیکن جب انہوں نے بولا کہ میں اس کا بولوں گا تو نہیں نہیں اس پہ نہیں یقین کریں گے. تو ہوں تو وہ جو ہے وہاں سے نظر آتا ہے کہ جی ان کی جو کریڈیبلٹی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تو انڈینائبل ہے، لیکن بالکل جو ہے وہ لیکن جو پروفٹ ہوڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں میں اگین اس کو بہت ریشنل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج فار ایگزامپل جیسے ہمیں اسلام میں بھی بہت ساری ڈفرینٹ ڈفرینٹ سیکٹس کے مطلب میجورٹی تو خیر یقین کرتی ہے، لیکن وہ ایک ایسا سیکشن بھی ہے جو یقین نہیں کرتا حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کے اوپر، ہوں حضرت امام مہدی کے آنے کے اوپر. اب میں صرف ریئلسٹکلی سوچتا ہوں کہ آج فار ایگزامپل اتنے سارے کلیمز ہوتے ہیں جی میں مہدی ہوں میں مہدی ہوں، بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی میں مہدی ہوں ہوں. جب اصلی والے آئیں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ صحیح ہے، وہی والی بات میں آپ سے کرنے لگا تھا کہ اس زمانے میں بھی جب انہوں نے پروفٹ ہوڈ کلیم کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو جیسے آج مجھے جیسے مجھے آج جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہوا ہے بھائی کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی بھی پروفٹ ہوڈ کلیم کرے گا آپ نے یقین نہیں کرنا ہے اس بات کے اوپر. ہوں اسی طریقے سے جو ان سے پہلے والے تھے حضرت عیسیٰ تھے، ان سے پہلے حضرت موسیٰ تھے، ان کے بھی تو جو فالوورز تھے ان کو بھی یہی بتایا. وہ یہ اگین انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جی ان کے بعد کوئی اور پروفٹ، ان کا پروفٹ ہی سب سے ایک نے تو خدا بنا دیا کرسچنز نے، اور انہوں نے دوسروں ہوں نے بھی ان کو. تو اب آپ یہ بتائیں نا کہ اس کی پروفٹ ہوڈ کی جو وہ ہے ریالٹی، اس کو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یار جو اس وقت کے بھی مسلمان تھے اور آج ہم تو 1500 سال بعد بیٹھے ہیں، ہم کس طریقے سے اس کو سولیڈیفائی کرتے ہیں کانسیپچولی؟ گڈ. دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تو ذات کا ایک اسپیکٹ تھا جو ہم نے بیان کیا، پر ان کا جو سب سے بڑا پروف ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ قرآن کریم ہے، جو ٹائم ٹیسٹڈ ہے. جتنا ٹائم آگے جاتا جائے گا اس کے اور معجزے نکلتے جائیں گے، نہ کہ اس سے انکار. تو قرآن کریم میں کیا ایسا ہے جو ہم کہیں کہ وہ انہوں نے خود نہیں لکھا، اور چونکہ وہ نبی ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے؟ ایسی کیا باتیں ہیں قرآن کریم میں جس سے ہم اس پہ بلیو کر سکیں؟ اس بات پہ میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. اس سے پہلے جو اس ٹائم کے لوگ اعتراض کرتے تھے اس کو ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کہ نعوذ باللہ، کیا ان کا ایک وہم تھا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ تو کیا ایک انسان جس کے بارے میں آج کے دور، بھائی صاحب آج کے دور کی بات کرتے ہیں، آج کے دور میں بھی الفونسو ڈی لامارٹن کی کتاب ہے ہسٹری ڈی لٹر کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مقصد کے گریٹنس کو دیکھیں اور سکیئرس بہت لمیٹڈ ریسورسز کو دیکھیں اور ایکسٹرا آرڈنری اسٹانشنگ ریزلٹس کو دیکھیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے. نان مسلم کہہ رہا ہے. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب میں گوتم بدھ کے فاؤنڈر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نیوٹن کو، جو ان کے مطابق کہہ رہا ہوں گریٹ لگتے ہیں، ان سب کو پیچھے رکھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرسٹ پر رکھا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جارج برنارڈ شاہ جو ہیں، وہ جو آئرش مفکر ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیویئر آف ہیومینٹی ہیں. یہ تمام نان مسلم کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سیویئر آف ہیومینٹی کہا، اور انہوں نے کہا کہ اس جیسا اگر کوئی شخص آج موجود ہو تو اس دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اسی طرح واشنگٹن ارونگ نے کہا کہ ان میں انتہائی حد تک میٹیریلزم کی اور دنیا پرستی کی کمی تھی. اب یہ تمام بیان کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جن کو وہ پروفٹ نہیں مانتے، پر وہ بیان کر رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کہ وہ کتنی ہائی تھی، ان کی اسٹریٹجیز اور ان کی پلاننگ کتنی ہائی تھی. یہ کیا نام ہے ان کا، اچھا، گاندھی نے اپنی ینگ انڈیا میں لکھا اخبار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اسلام تلوار کے بیسس پہ پھیلا ہے، بلکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کاس سے سنسیریٹی تھی اور جو ان کی پلاننگ تھی، اس تمام نے اس کو پھیلایا ہے.
تو جو یہ پہلا پہلا اس لوگ کافی اس ٹائم بھی جو نان مسلم تھے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ کیا کوئی وہم ہو سکتا ہے، تو کوئی شخص جو اس لیول کا انفلوئنشل ہو، جس نے آج سے 1400 سال بعد بھی جتنے مفکرین ہیں جب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انہیں کنسیڈر کرتے ہیں ون آف دا ٹاپ، بلکہ ٹاپ کنسیڈر کرتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا وہم ایسے شخص کو پاسبل ہی نہیں ہے، لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. ذرا لاجیکلی اسے اسٹڈی کیجئے کہ جس نے بلینز آف مسلمز آج اس دنیا میں ہیں، جس کی سلطنت کہاں کہاں تک پھیلی، کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ کسی وہم کا شکار ہو؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے بعد دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے یہ کام دنیا کے لیے کیا، بادشاہت کے لیے کیا؟ تو ان کی لائف کو ذرا اسٹڈی کریں. کیا انہوں نے بادشاہوں والی زندگی گزاری؟ 13 سال کی جو انیشل ایفرٹ تھی، سخت ترین ایفرٹ، اس میں قریش نے انہیں کیا کیا نہیں آفر کیا، کس چیز کی آفر نہیں کی؟ اگر انہیں بادشاہت چاہیے ہوتی تو پھر وہ اس کاس کو چھوڑ دیتے، وہ بادشاہت لے لیتے. اس کے بعد بھی جب وہ کئی ملکوں پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلنے لگا اور وہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتے رہے، اس کے بعد بھی کھجور کی پتوں سے بنی چٹائی پر بیٹھتے تھے، پیوند لگے ہوتے تھے کپڑوں پر. تو اگر کوئی شخص بادشاہت چاہتا تو کیا اس کا یہ انجام ہوتا؟ اس طرح کی لائف گزارتے وہ نہیں، کیونکہ ان کا پرپس ہی بادشاہت نہیں تھا. اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ نان مسلم نے یہ کوشش کی یہ جاننے کے لیے کہ آئیے پروف کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کی ہے. تو ایک ڈاکٹر گیری ملر تھے، وہ لاجک اور میتھمیٹکس کے پروفیسر بھی تھے اور ایک ایکٹیو مشنری تھے جو کرسچینٹی کو پھیلا رہے تھے. تو انہوں نے سوچا، چونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام بہت تیزی سے اس سائڈ پہ پھیل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہ تو بہت آسان ہے، قرآن کریم کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں ہمیں غلطیاں ملیں گی، لوگوں سے شیئر کریں گے اور الٹیمیٹلی وہ کنونس ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو غلط ہے. یہ تو بڑا صاف، جب کسی انسان نے لکھا ہوگا تو آپ اسے اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بہت ساری غلطیاں مل جائیں گی. تو انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا. جیسے جیسے وہ اسٹڈی کرتے گئے ان کی اپنی لائف بدلتی گئی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسٹڈی کیا تو جب کوئی شخص خود کتاب لکھتا ہے تو اس میں ایک انا ہوتی ہے، وہ اپنے بارے میں لکھنا چاہتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے تو اپنی سٹوری سنانا چاہتا ہے، اس پہ جو سختیاں گزری، ان کی لائف، ان کی زندگی کی جو پہلی زوجہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. انہوں نے اپنے بچے دفنائے، ان پر مٹی ڈالی، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. کیسا وہ حیران ہو رہے تھے کہ کیسے انسان ہیں کہ وہ اپنی لائف سے ریلیٹڈ کسی چیز کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بس صرف اور صرف مسلسل بات ہو رہی ہے. کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ہدایت کی، کہ لوگوں کو ہدایت ملے. اپنا کوئی تذکرہ نہیں. 23 سال میں جو سختیاں گزری کسی چیز کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف اور صرف وہ اس بارے میں بات کرتے جا رہے ہیں مسلسل کنٹینیوسلی. یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ حیران ہوئے. پھر انہوں نے دیکھا، جب وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک اور احساس ہوا. قرآن کریم میں 25 بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذکر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 بار. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خود کتاب لکھے بادشاہ بننے کے لیے، انا کے لیے، اور اپنا ذکر 4 بار کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار کرے. جب انہوں نے یہ پورا اور حضرت اسٹڈی کیا، موسیٰ کا تو شاید اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ ہے. ہے. تو کوئی اگر اپنی انا کے لیے نعوذ باللہ کتاب لکھے، کیا وہ کسی اور کا ذکر کرے گا یا اپنے بارے میں بات کرے گا؟ آپ سمجھ صحیح سکتے ہیں کسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو دیکھیے نا. والد کو دیکھا نہیں، والدہ پیدائش کی بہت جلد وفات ہو گئی. جن دادا سے محبت تھی اللہ نے وہ لے لیا، جس چاچا سے محبت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا. پہلی زوجہ اللہ تعالیٰ نے وہ لے لی، اولاد اللہ تعالیٰ نے دی اور لے لی. یہ کتنا درد ہے کہ کوئی عام انسان ہوگا تو وہ اگر نعوذ باللہ کتاب لکھتا تو وہ ان تمام چیزوں کا ذکر نہ کرتا، اپنے بارے میں بات نہ کرتا، زبردست پوائنٹ ہے کچھ بھی ویسے نہیں، یہ. صحیح بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ اس کتاب میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کتاب 23 سال سے ایک حاکم کی طرح بات کر رہی ہے اور وہ آپ کو کنٹینیوسلی گائیڈ کر رہی ہے کہ آپ کی سکسیس کیا ہے.
भाई साहब कैसे आपकी लाइफ, आप बुक लिखेंगे और आपकी लाइफ का उस पर असर नहीं होगा, आपकी इमोशंस का असर नहीं, जर्रा बराबर भी असर नहीं। 23 साल में उसके लिखने का स्टाइल भी चेंज नहीं हुआ। आप जानते हैं स्टाइलोमेट्री? स्टाइलोमेट्री भाई साहब ये है ना कि जैसे हमारे फिंगरप्रिंट अलग हैं हर एक के, ऐसे ही हम में से हर एक शख्स का राइटिंग स्टाइल अलग होता है। तो कुरान करीम की स्टाइलोमेट्रिक एनालिसिस हुई। पहले देखा गया कि 23 साल में मुसलसल ये किताब इंसान लाइफ के डिफरेंट फेजेस से गुजरता है और हर फेज में उसके लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। भाई साहब क्या आप मुझसे इसे एग्री करते हैं ना कि हर इंसान का जवानी इवॉल्व में हो रहा डिफरेंट राइटिंग स्टाइल इवॉल्व हो होगा? रहा होता यस, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। पर उन्होंने नोट किया, है। स्टाइलोमेट्री में पहली चीज ये नोट की कि 23 साल में जो राइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। वो अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स का उस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना एज का ना सिचुएशन का, किसी चीज का नहीं, जो पॉसिबल ही नहीं है। हर राइटर का चेंज होता है। दूसरी चीज, इसको टेस्ट किया गया, नॉन मुस्लिम ने भी चेक किया इसे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में भी चेक किया गया, कुवैत में भी चेक किया गया, डिफरेंट जर्मन ओरिएंटलिस्ट ने भी चेक किया इसे। चेक किया इसे, कंपेयर किया हदीस के साथ, क्योंकि हदीस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं और कुरान करीम चूंकि ये क्लेम करते हैं ये भी हो सकते हैं, तो दोनों को चेक किया। जमीन आसमान का फर्क है राइटिंग स्टाइल में, बात करने के अंदाज में। बासित साहब का एक बात करने का अंदाज है और सुफियान का एक बात करने का अंदाज है, कोई सुनेगा 1 मिनट में उसे पता चल जाएगा ये बात बासित साहब कह रहे हैं या सुफियान कह रहे हैं, बिल्कुल अलग। हदीस को और कुरान करीम को जब स्टाइलोमेट्रिक एनालिसिस, इसमें आपको पता है स्टेटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, वर्ड काउंटिंग होती है, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस होते हैं, एनग्राम टेस्ट होते हैं, हर एक वर्ड को देखा जाता है, किस वर्ड को कैसे इस्तेमाल किया गया है, इन तमाम की तरतीब देखी जाती है। भाई साहब जब ये तमाम चीज़ें देखी गई तो हदीस बिल्कुल अलग, कुरान करीम बिल्कुल अलग। सिर्फ अलग नहीं, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कुरान करीम का जो राइटिंग स्टाइल है वो किसी से इस दुनिया में भी नहीं मिलता, किसी भी राइटर से नहीं मिलता, ये किसी और से लिखवाया। कोई और राइटर ऐसा है ही नहीं जिसका ये राइटिंग स्टाइल। ये स्टाइलोमेट्रिक एनालिसिस कहती है। यार साहब एक चीज़ जी। थोड़ा इसमें क्लियर की, इसके अंदर प्लीज़ एक चीज़ ज़रा क्लियर कीजिएगा। ये मैंने आपकी बात पहले भी सुनी थी और मेरे दिमाग में उस वक्त भी ये सवाल आया था कि ये जो आपने हदीस वाली बात की, हदीस तो लोगों की बताई हुई बातें हैं ना। ज़ाहिर है हुजूर हम्म, पाक हाँ मतलब हदीस कौली है, कुछ वो भी किसी ने कोट की है, किसी ने यानी हम्म, कि नरेट किया है। तो बिल्कुल उसमें ऐसे किस ही है। तरीके से आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उन चीज़ों को आप कैसे, यानी कि उनकी अपनी जो कह सकते हैं आप स्टाइलोमेट्रिक कह लें या जो भी आप उसको कह लें, वो उनका फुटप्रिंट कैसे मिलेगा उसके अंदर, हदीस के देखिए, अंदर? ये हैलेट बेस्पेनार ने किया था ना इसको मैयर करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल हज़रत अबू हुरैरा से एक हदीस रिवायत है, तो वो बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, पर नीचे जो अरबिक लिखी हुई थी उसे मंसूब करते हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि उन्होंने ये कहा, ये वर्ड्स इस्तेमाल किए, ये वर्ड इस्तेमाल किए। तो उनके डायरेक्ट लिखे हुए तो नहीं है, ओके। पर जो उन्होंने वर्बली सुना, उन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया वही लफ्ज़, कि ये उनका ऐसा पढ़ने का स्टाइल था, ये कहा, ये इस चीज़ के बारे में ऐसे बयान किया। उसकी कोई मैचिंग ही नहीं है कुरान करीम से। ये भी नहीं है कि 19-20 था तो शायद उन्होंने वर्बली सुना हो तो उन्होंने कुछ ऐसे लिख दिया और कुछ ऐसे लिख दिया हो, ऐसे भी नहीं है। 19-20 का फर्क भी नहीं है, 19-120 का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है कुरान करीम के राइटिंग स्टाइल में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस में। क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा ने, हज़रत आयशा ने, हज़रत अली ने, जिन्होंने भी हदीस सुनी, उन्होंने अपनी तरफ से वही एग्जैक्ट वर्ड यूज करना चाहे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज किए। उसमें भी आप कह सकते हैं कि शायद उनसे हम्म। वर्ड यहाँ वहाँ हो गए हो, थोड़े बहुत अपने लिहाज से बयान कर दिए हो, पर फिर भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आती, क्योंकि बयान तो वो वही कर रहे हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप एक आम इंसान, मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ, आप उर्दू बोल रहे हैं, बहुत साफ पता चलेगा। अगर कोई मेरी बात नोट करके लिख दे, उसका भी पता चलेगा और आपका भी पता चलेगा कि ये इन्होंने कही होगी ऐसी बात या नहीं कही होगी। तो इन्होंने वो तमाम उठाई और उसे कंपेयर किया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से कुरान करीम से, कोई मैच नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। हम्म। एक और चीज़ भी उन्होंने देखी। और आप ये और आप और आप ये हदीस कौली की बेसिकली बात कर रहे हैं मेनली, बिल्कुल जो बिल्कुल आप इस बिल्कुल, पे जो बात कर रहे हैं। उनके मैं बस अल्फाज सुनने थे, वालों के लिए क्लियर कर दूं, हदीस कौली की जो बिल्कुल, बात कर रहे जो जो हुजूर पाक हैं। सल्लल्लाहु अलैहि सॉरी। वसल्लम के अपने अल्फाज थे, इसलिए मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज़ किया कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनके, उससे कंपेयर किया गया। दूसरी बात देखें, अरबिक में
दो ही तरह की चीज़ें थी, एक या पोइट्री थी या प्रोस था, मतलब या गुफ्तगू थी या शायरी थी। कुरान करीम को जब एनालाइज किया गया तो वो इन दोनों जो स्टाइल्स थे उन दोनों से बिल्कुल अलग था। वो जो दो स्टाइल वहाँ एग्जिस्ट करते थे उन दोनों से बिल्कुल अलग था, उनकी स्टाइलोमेट्रिक एनालिसिस के बेसिस पे। वो किसी से मैच नहीं करता, ना वो पोइट्री से मैच करता था ना प्रोस से, अरबिक स्टाइल की जब उस टाइम किया जाता। वो इतना यूनिक स्टाइल था कि उससे पहले किसी के पास ये स्टाइल ही नहीं था, उस तरह के बात करने का, उस तरह के बयान करने का। ना वो पोइट्री थी ना वो प्रोस था, बिल्कुल अलग। यानी एक देखे ना, ये ऐसे है जैसे आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं। तो आपकी फिंगरप्रिंट्स जो हम बेसिक आइडेंटिटी है आपकी, वो बिल्कुल अलग हो, एक जगह पे बिल्कुल अलग हो, दूसरी जगह पे बिल्कुल अलग हो, ये पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली। खासकर उस टाइम पे जब हम कहते हैं कि कुरान करीम जो है वो वर्बली नाजिल हुआ, आपने कभी बैठ के उसे एडिट नहीं किया, उसमें चेंजेस नहीं की, वहां पे तस्वर ही नहीं पैदा होता। आपको पता है ये स्टाइलोमेट्रिक एनालिसिस स्टार्ट क्यों हुआ था? आप जो आथरशिप है ना, उसको डिसाइड करने के लिए शेक्सपियर के लिए यूज हुआ कि ये जो स्टोरी है, ये जो बुक है, ये बेसिकली शेक्सपियर की है या नहीं है। उसके लिए बेसिकली स्टार्ट होना शुरू हुआ था कि हम आथरशिप देख सकें कि बेसिक राइटर कौन है। और इसको जब इस पर इस्तेमाल किया गया तो जमीन आसमान का फर्क आया दोनों में, कि बिल्कुल डिफरेंट है। और इसको आपको पता है, इसको बाकी जो डिवाइन बुक्स है उसके लिए भी इस्तेमाल किया गया भाई साहब। जो ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, हिंदुओं की जो डिवाइन बुक्स हैं, उसमें आपको पता है कुरान करीम में एक कमाल है, इसमें एक ही स्टाइल मिलता है, एक ही स्टाइल है जिससे बात की गई है। उनमें जब उन्होंने उसकी स्टाइलोमेट्रिक एनालिसिस की तो उसमें बहुत सारे डिस्टिंक्ट स्टाइल मिले। जैसे एक बात मैं कह रहा हूँ, एक बात बासित साहब कह रहे हैं, एक बात कोई और कह रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। वो जो स्टाइल्स थे वो डिफरेंट थे, एक जैसे स्टाइल नहीं थे उसमें। और ये तमाम डिवाइन बुक्स में आप ये भी जानते होंगे कि कुरान करीम वो वाहिद बुक है जो अभी भी उसी लैंग्वेज में अवेलेबल है जिसमें वो नाजिल हुई, अरबिक में। बाकी ओल्ड टेस्टामेंट को ले ले, न्यू टेस्टामेंट को ले ले, एक अरबी में नाजिल हुई, एक अरामैक में नाजिल हुई, अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में अवेलेबल ही नहीं है। सेम फॉर द अदर डिवाइन बुक्स। तो इसको इससे भी टेस्ट किया गया। तो इन अच्छा, इन तो शॉर्ट, सुफियान साहब ये बताएं। सॉरी, अच्छा इन शॉर्ट अब मैं बात पूरी इसको कर लें। समराइज कर। डॉक्टर गैरी मिलर ने जब इनको स्टडी किया कुरान करीम को, और देखा कि इसमें उन अपने एहसासात को तो इजहार ही नहीं है, अपनी अना का तो इजहार ही नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दफ़ा है, अपना कुछ बयान नहीं किया, सिर्फ हिदायत की बात बयान हो रही है। वो मुसलमान हो गए, एक एक्टिव क्रिश्चियन मिशनरी एंड लॉजिक एंड मैथमेटिक्स का प्रोफेसर मुसलमान हो गया जब उसने कुरान करीम को सही मानों में पढ़ा कि ये हो ही नहीं सकता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब हो। फिर मैंने आपको स्टाइलोमेट्रिक एनालिसिस का बताया कि उसके स्टाइल को देखा गया, 23 ईयर बिल्कुल कंसिस्टेंट। उसे कंपेयर किया गया अहादीस से, अहादीस बिल्कुल अलग और इसके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग, कुरान करीम के बिल्कुल अलग। फिर इसको देखा गया कि ये जो अरबिक वहाँ पे उस टाइम पे पोइट्री और प्रोस था, दोनों उससे कंपेयर किया गया, क्या उसी स्टाइल के मुताबिक है? नहीं, उससे भी बिल्कुल अलग। उसका उस जैसा राइटिंग स्टाइल कहीं किसी का मौजूद ही नहीं था उस टाइम पे। और लास्ट पे से कंपेयर किया गया बाकी डिवाइन बुक्स से, तो बाकी डिवाइन बुक्स में मोर देन वन स्पीकर या मोर देन वन स्टाइल नजर आए, डिस्टिंक्ट स्टाइल्स नजर आए, जबकि कुरान करीम में एक ही यूनिक स्टाइल नजर आया। ये था इसका स्टेटिस्टिकल प्रूफ कि ये कुरान करीम जो है ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई है, ना किसी और इंसान की लिखी हुई है, ना कहीं से कॉपी की गई है, क्योंकि ये स्टाइल अवेलेबल ही नहीं था। ये स्टाइल सिर्फ यहाँ पे है। ये था स्टाइलोमेट्रिक एनालिसिस से मेरा ओपिनियन। और मैंने आपको ये भी बताया इससे पहले कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज के मुफक्किरीन क्या कहते हैं, आज के राइटर्स क्या कहते हैं। क्या नऊज़ ऐसा कोई शख्स वहम का शिकार हो सकता है? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, लॉजिकली हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये सही है। ये तो आपने बड़ा अच्छा, इसको आपने अच्छा भी किया कि समराइज भी कर दिया। और एक चीज़ मेरे बीच में भी दिमाग में रह गई थी और मैं फिर उसके बाद अपना अगला सवाल आपके सामने रखता हूँ। आपने जो सबसे शुरू में वहम वाली बात की थी कि उनको हम्म। क्या वहम हो गया था, तो वो भी मतलब मैं सुनने वालों के लिए चाहूँगा अगर आप थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर दें कि वहम, क्योंकि जैसे आप सुनते हैं ना वहम, तो ज़ाहिर है कि वो बहुत एक सॉफ्टवेयर वर्ड लगता है। आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस वहम वाले एतराज़ के ऊपर जो लोग करते हैं, वो वही है कि मतलब उनका कोई साइकोलॉजिक, मतलब वो इम्प्लाई ये कर रहे होते हैं कि साइकोलॉजिकली अनस्टेबल इंस्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। वो कोई छोटा मोटा वहम नहीं है कि मुझे लगा कि यहाँ से कुछ गुजर गया, वो भी एक वहम होता है ना कि यार मुझे लगा यहाँ से कोई गुजरा है।
وہ والے وہم کی بات نہیں ہو رہی, وہ سائیکولوجیکل انسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. میں چاہوں گا اس کو بھی تھوڑا سا کلیریفائی کیجیے گا, پھر میں آپ نے اپنے سوال بہت پہ اچھا جاؤں کیا گا. یہ بیان کیا. میں چونکہ یہ اس لیے یوز کر رہا تھا, آپ کو جس سے محبت ہو نا, تو آپ کسی اور کی الفاظ بھی ویسے دہرا نہیں سکتے, تو اس لیے میں وہم کا لفظ استعمال کرتا تھا, کیونکہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کہتے تھے. وہ میں صرف یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ سائیکولوجیکل کوئی ایشو ہوتا, تو کیا اس شخص کے بارے میں آج کے دور کے تمام مفکرین یہ الفاظ کہتے جو میں نے آپ سے بیان کیے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن کریم کی جسٹس ریلیٹڈ جو آیت ہے وہ آج بھی ہارورڈ لا اسکول کے دیوار پر لگی ہوئی ہے. اتنی بہترین آیت ہارورڈ لا اسکول پر اب بھی قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو جسٹس سے ریلیٹڈ ہے. ذرا سوچئے نا ان باتوں کو. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سال کی سٹرگل کو دیکھیے, جس طرح انہوں نے ایک پوری قوم بلڈ کی, ایک پوری ٹیم بلڈ کی, اور وہ ٹیم جب 13 سال بعد بلڈ ہو گئی تو اس کے بعد کیسے پھیلنا شروع ہوا. اتنی زبردست پلاننگ, اتنی زبردست انٹلیکچوئل ایبیلیٹیز, اسٹریٹجک ایبیلیٹیز. کیا کسی ایسے انسان کے ساتھ آپ وہم یا سائیکولوجیکل ایشو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ لاجیکلی سوچئے گا. میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے کسی کو کہوں, فار ایگزامپل ایک شخص کے بارے میں کہوں کہ یہ انٹلیکچولی اتنا کیپیبل نہیں ہے, بس یہ اپنے وہم کا شکار ہے, اور دوسری طرف دیکھوں کہ اس نے ایک پوری نیشن کھڑی کر دی ہے, وہ کئی نیشنوں کا معمار بن گیا ہے, اسے بلڈ کر دیا ہے, اس کو موبیلائز کر دیا ہے ایک ایسے دور میں جہاں پہ نظام تھا کہ کاسٹ سسٹم تھا, کوئی اوپر کوئی نیچے. اس میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ نہ عربی کو اجمی پر, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. پورا کاسٹ سسٹم بدل دیا, پورا کاسٹ سسٹم بدل دیا. وہ جو انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, پودوں کے لیے, پورے ایکو سسٹم کے لیے رحمت ہے, اس کے بارے میں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ وہم ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ ان کی تمام اچیومنٹس کو دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم کو چینج کرنا کتنا مشکل کام ہے. پاسبل ہے ابھی چینج کریں, پاکستان کی قوم پہ محنت کریں, جیسے چینج ہوا, جو چینج آیا جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی شخص جو وہم کا شکار ہو یہ کر پائے گا؟ لاجیکلی پوچھئے, سوچئے اپنے آپ سے پوچھئے, کیا یہ پاسبل ہے کہ اتنی بڑی نیشن کو موبیلائز کر سکے, اور کس نیشن کو جو جہالت کا شکار تھی. اچھا, اس کے اندر جیسے بہت سارے لوگ جس طرح یہ بھی بات مینشن کرتے ہیں نا کہ اس چیز کو کہ جی مطلب اسٹریٹجی کے حساب سے یا یعنی کہ جنگی حکمت عملی ہو گئی یا اور بھی جو بھی چیزیں ہو گئیں, اس کے اندر تو جی وہ یہ بھی آئے تھے, مسولینی بھی آیا, ہٹلر بھی آیا, یہ بھی آیا. اگین جس طرح سے آپ نے کیا کہ بھائی اگر اسٹریٹجی کے اندر وہ ماسٹر تھے تو وہ ایموشنز میں بھی اسی لیول پہ ماسٹر تھے. انہوں نے ایموشنل جو ڈسکورس لوگوں کو دیا وہ بھی اسی طرح کا تھا. تو وہ کمپیریزن ہی نہیں بن سکتا کہ جو ہے وہ آپ کسی بھی مطلب آپ کسی بھی کو دیکھ لیں جو آج انسان پاور میں آتا ہے یا آج سے 200 سال پہلے, 400, 600, 800, 1000, آپ اپنی نون ہسٹری جو ہے اس میں دیکھ لیں, تو پاور میں آ کے یا تو ایموشنلی ہینڈی کیپٹ ہو جاتا ہے یا وہ اس میں کوئی اور قسم کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. وہ جو ایک اوور آل کمپلیٹ پیکج جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, عورتوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, بوڑھوں کے حقوق, ماں باپ کے, ہر طرح کی ایموشن سائیڈ بھی, پھر جو ہے وہ پولیٹکس میں بھی کیسے چلنا ہے, پاور بھی کیسے گین کرنی ہے, دنیا کو کیسے ٹیک اوور کرنا ہے, مطلب یہ ساری چیزیں مطلب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ امپاسبل. ایک انسان کے اس میں اٹس آلموسٹ میں امپاسبل. اچھا سفیان صاحب, میں آنا چاہوں گا, سوری جی گو ہیڈ پلیز. بھائی صاحب, آپ نے اسے بڑا خوبصورتی سے سمرائز کیا کہ ہم نے ایموشنل فرنٹ پہ بھی دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایموشن کے لحاظ سے کتنے ہائی لیول پہ تھے. ہم نے اس لحاظ سے بھی دیکھا کہ اسٹریٹجک لحاظ سے, پولیٹیکل لحاظ سے, نیشن بلڈنگ کے لحاظ سے, ٹیم اویئرنیس کے لحاظ سے. آپ آج دیکھیں باسط صاحب, آج اگر آپ کہیں کہ یہ پاکستانی قوم کو میں نے موبیلائز کرنا ہے, آپ کر پائیں گے؟ آپ اس کو چینج کر پائیں گے؟ اور پھر اسے ایسوسیٹ کریں عربک اس جہالت کے دور سے کہ ان لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ مختلف جہالتوں میں بٹے ہوئے ہیں, آپ نے اسے موبیلائز کرنا ہے, انہیں ایک نیشن بنانا ہے, اور ایک ایسی نیشن بنانا ہے جو پوری دنیا پہ پھیل جائے. کیا کوئی ایسا شخص
کہ جو نعوذ باللہ وہم کا شکار ہو وہ یہ ایسے کر سکتا ہے، وہ پولیٹیکلی ایسے کر سکتا ہے، وہ اسٹریٹجیکلی ایسے کر سکتا ہے، انٹلیکچولی ایسے کر سکتا ہے، ایک پوری نیشن کو بلڈ کر سکتا ہے، امپاسبل ہے. کوئی بہت باعث ہوگا تو وہ یہ کہہ سکے گا، ورنہ یہ جو فیکٹس آپ کے سامنے ہیں، جو میں نے آپ کو امپاسبل. تمام مفکرین کی باتیں بتائیں، اس میں یہ پاسبل ہی نہیں کہ وہ وہم کا شکار ہو. ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ دنیا پرست بھی نہیں تھے، انہوں نے اس پورے اس سے پہلے بھی، اس کے درمیان میں بھی، اور جب سب کچھ اچیو ہو گیا اس کے بعد بھی ایک بہت سادہ اور عام زندگی گزاری، کسی بھی دنیا کی لالچ میں، بادشاہت کی لالچ میں نہیں گزارا. تو انہوں نے بالکل. بالکل بھی اس کو اس لحاظ سے نہیں گزارا، نہ وہ بادشاہت کی کے لیے تھے، نہ دنیا کے لیے تھے، نہ اللہ نہ کرے ایموشنلی انسٹیبل تھے. وہ ایک بہترین انسان تھے، ہر لحاظ سے، ہر فرنٹ سے وہ بہترین لحاظ انسان تھے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، دوستوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام عالمین کے لیے. اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، اور پھر ہم نے اسٹائلومیٹرک انالیسس سے اسے دیکھا کہ اسٹائلومیٹرک انالیسس میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کسی انسان کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے. یہ باقی بالکل. ڈیوائن بک سے بھی کاپی نہیں ہے، کیونکہ ان سے بھی یہ بالکل الگ ہے، یہ ان سے بالکل ڈفرنٹ بات کرتا ہے، اور ڈفرنٹ طریقے سے بات کرتا ہے، ایک ڈفرنٹ ڈسٹنکٹ سٹائل ہے اس میں، پھر بھی آپ کو ڈفرنٹ سٹائلز مل جائیں گے کیونکہ وہ اپنی اوریجنل لینگویج میں اویلیبل نہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قرآن کریم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں، وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ بالکل ایک ڈسٹنکٹ سٹائل ہے. اب یہ ہمیں پروف کرنا ہے، ہمیں یہ ان لوگوں کو بتانا ہے کہ جو جن کے دل میں شک ہے، تو پھر یہ قرآن کریم ہم کیوں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. باقی تمام چیزیں تو اسٹیبلش ہو گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی، ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری، ان کی ایموشنل لیول، انٹلیکچوئل کیپیبلٹی. پر اب اس بات پر آتے ہیں، تو بھائی صاحب آپ کے خیال میں جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کی، تو کیا چیز ہوگی جو ایک شخص کو یقین دلائے گی کہ یہ ایک ڈیوائن بک ہے، یہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے؟ آج ہم جس دور میں رہتے ہیں باسط صاحب، اسے انفارمیشن ایج کہتے ہیں نا. کیوں انفارمیشن ایج کہتے ہیں؟ جب آپ جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ پاورفل ہے، جس کے پاس ٹھیک انفارمیشن ہے وہ پاورفل ہے. ایسے ہی ہے نا بالکل. جیسے فار ایگزامپل آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ کل بٹ بالکل. کوائن 10% جمپ کرنے والا ہے، آپ کو ایک انفارمیشن ملی، آپ نے بٹ کوائن خرید لیا، آپ کو فائدہ ہوا. جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ پاورفل ہوتا جا رہا ہے، کسی طرح کا بھی انفارمیشن ہے. اب اس ایج آف انفارمیشن میں اگر کسی کے پاس وہ انفارمیشن موجود ہے جو مجھے آج ملی، جو آج سے 50 سال پہلے اویلیبل نہیں تھی، آج سے 100 سال پہلے اویلیبل نہیں تھی، اور 1400 سال پہلے کسی نے عرب کے صحراؤں میں وہی ایگزیکٹ انفارمیشن مینشن کی ہو، تو کیا آپ کہیں گے نہیں کہ یہ انفارمیشن تو بغیر ٹیلیسکوپس کے، بغیر کمپیوٹرز کے، بغیر سپر یا کمپیوٹرز کے پاسبل ہی نہیں ہے کہ اویلیبل ہو اس ٹائم؟ تو پھر وہ کون ہے جس کے پاس یہ انفارمیشن موجود تھی؟ کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن، اور وہ کیا انفارمیشن ہے؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. کچھ ایگزامپل لیتے ہیں اور ڈفرینٹ فیلڈ سے ایگزامپلس لیتے ہیں. سب سے پہلے آئے بایولوجی سے ایگزامپل لیتے ہیں. اچھا سفیان، ایک سیکنڈ. جی. اچھا سفیان صاحب، ایک چیز میں اس میں سوری، بیفور وی موو فارورڈ، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ مجھے پتہ ہے کہ آج آپ کے یہاں، آپ کی طرف ایک انفارچونیٹلی ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی. کیا ہمارے پاس ابھی ہے انف ٹائم؟ ورنہ میں یہ چاہوں گا کہ اس چیپٹر کو ہم اگلی دفعہ میں ریکارڈ کریں پراپرلی، کیونکہ میرے ظاہر ہے کہ کچھ سوالات بھی ہیں. میں جس طرح میرے ابھی فوری جو میرا ایک سوال تھا وہ بھی مجھے اس میں انکلوڈ کرنا تھا، کہ جس طرح بہت ایک مشہور بات ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ بات پتہ تھی نا کہ دس از دا فائنل ورڈ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نبی بھی نہیں بھیجنے ہیں، اور دوبارہ سے کوئی کمیونیکیشن اس طریقے سے ڈائریکٹلی نہیں کرنی ہے انسان کے ساتھ. تو انہوں نے قرآن کو پھر وہ والی شکل کیوں نہیں دی؟ ٹھیک ہے، کہ وہ بعد میں کیوں وہ شکل بنی، اور پھر اس کے اوپر 10 طرح کی انٹرپریٹیشن نہیں اس وقت ان کی زوجہ کے پاس تھا، اور حضرت ابو بکر کے پاس تھا، اور نہیں تھا، اور پھر حضرت عثمان نے فائنلی اس کو کمپائل کیا، اور یہ حضرت علی کے پاس بھی ایک ورژن تھا. یہ جو ساری چیزیں کنفیوژن تھی. تو اب مجھے ایک ظاہر ہے، مجھے ایک یہ بھی آپ سے سوال کرنا تھا، اور دوسرا یہ میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے بھی بولا نا مثالیں، میں یہ چاہوں گا کہ ہم کچھ کنسائز، جیسے ہم سنتے تو آ رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ بات پہلے 1500 سال پہلے قرآن میں لکھی ہوئی تھی، دیکھو آج ثابت ہو گئی. وہ بھی میں چاہوں گا کہ ہم کوئی 3 4 5 مثالیں بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے ہے. تو آپ یہ بتائیں، میرے پاس آپ کے پاس ٹائم ہے، یا ہم اس کو نیکسٹ والے اپنے یہیں سے اپنا نیکسٹ سیشن کنٹینیو کریں گے؟ چونکہ یہ چیز، یہ جو ہم نے ڈسکشن کی اس سے کنیکٹڈ ہے،
हम चूँकि प्रॉफिटहुड का को एक्सप्लेन कर रहे हैं और कुरान करीम उसका मेन पॉइंट है, तो मैं चाहूँगा कि इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ। इसे डिटेल में फिर एक और पॉडकास्ट में कर सकते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स मैं बयान कर देता हूँ, 3-4 एग्जांपल, फिर हम डिटेल में कुरान करीम के लिहाज से, जी कुरान करीम की डिविनिटी के लिहाज से एक और किस्त रिकॉर्ड कर लेंगे। ख्याल है कि जो है वो अभी इतनी हबड़ दबड़ में भी चल रहा है। आई थिंक इंटरनेट के भी शायद इशू चल रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आई थिंक हम इसको दोबारा कंटिन्यू, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा रिलैक्स भी हों, मुझे पता है आपको अभी जाना भी है, तो लेट्स डू अनदर सेशन इसके बाद। अ, भाई साहब ऐसे करते हैं जैसे आपने कहा, बिल्कुल कुछ मेरी एक एंगेजमेंट आ गई है और कुछ ये इंटरनेट का इशू है, तो मैं बड़ा ब्रीफली 5 मिनट्स में ये कुरान करीम के लिहाज से बात करता हूँ, पर ये बहुत शॉर्ट है। हम इस पे एक इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, इसे इससे लिहाज से देखते हैं। जैसे आपने कहा तरतीब के लिहाज से गुड। बड़े सवालात उठते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को जो जो इस पे सवाल उठाते हैं उनसे अक्सर ये कहता हूँ कि आप जो आपके पास अभी अवेलेबल है कुरान करीम, उसे टेस्ट करें, उसे देखें कि क्या वो इस बात पे पूरा आता है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ डिवाइन या हो सकती है और क्रिएटर की तरफ से आ सकती है या नहीं। तरतीब के बाद में तो आप तब आएंगे कि हाँ आपको लगता है कि आपको गलत तरतीब मिली है, गलत मिली है तो चेक करें, उसे ही चेक करें, देखें कि वो क्या है, क्या वो इन्फॉर्मेशन टेस्ट होती है या नहीं होती। जैसे एम्ब्रियोलॉजी की बात ले लें। भाई साहब आपको पता होगा कुरान करीम ने जो सूरह मोमिनीन में एम्ब्रियोलॉजी बयान की है, नुत्फा, मुद्गा, इज़ाम, ये तमाम जो बयान किया है, फिर लहम, ये जो बयान की है, इसके बारे में मैं और आप नहीं, इसके बारे में डॉक्टर कीथ एल्मूर कौन है? डॉक्टर कीथ एल्मूर को मेरे ख्याल में एम्ब्रियोलॉजी में उनसे तगड़ा कोई शख्स मैं नहीं जानता जो हो। डॉक्टर कीथ एल्मूर की वीडियो मौजूद है कि मैं मान ही नहीं सकता कि इन्फॉर्मेशन 1400 साल पहले अवेलेबल हो, किसी इंसान के पास इन्फॉर्मेशन 1400 साल पहले नहीं हो सकती। फिर डॉक्टर कीथ एल्मूर के बाद आप डॉक्टर ई मार्शल जॉनसन को लें, इंतहाई सीनियर एम्ब्रियोलॉजी में, सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी की आयत की वजह से मुसलमान हो गए। डॉक्टर तेजाजत तेजासन को लें, जो सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी की आयतों की वजह से मुसलमान हो गए। ये तीनों लोग जो एम्ब्रियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, वो तीनों लोग कुरान करीम की आयतों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये 1400 साल पहले पॉसिबल ही नहीं कि कोई इंसान लिख सके। आप जियोलॉजी पे आए, आप कुरान करीम ने जो पहाड़ों का पूरा प्रोसेस बयान किया है कि वो ज़मीन को कैसे स्टेबलाइज करते हैं, इस पे अक्सर ये सवाल भी उठाते हैं। जब आप उसे स्टडी करेंगे, जब आप देखेंगे कि अर्थ क्रस्ट, उससे नीचे जो मोल्टन लावा है, उसमें पहाड़ की रूट जो अंदर गई हुई है वो उसको कैसे स्टेबलाइज करती है, आप हैरान रह जाएंगे कि ये जियोलॉजी की इतनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ से आ सकती है। इसके बाद आप जब एस्ट्रोफिजिक्स को स्टडी करेंगे, आप जब कुरान करीम कहता है वह समाए व त्वारिक वमा अदरा का त्वारिक अन नजमुस साकिब, तारिक क्या है? तारिक कहते हैं खटखटाने को, रात को आने वाले को, खटखटाने वाले को। तो कुरान करीम आपसे पूछ रहा है कि कसम है तारिक की, कसम है आसमान की, और तुम्हें क्या मालूम कि तारिक क्या है? और फिर जवाब देते हैं वो नज्म साकिब, ये एक साकिब सितारा है। साकिब बासित साहब आपको पता है किसे कहते हैं? साकिब कहते हैं एक इंतहाई ब्राइट और सुराख करने वाला सितारा, ब्राइट और सुराख करने वाला सितारा। बासित साहब किसी भी डिवाइन बुक में मैं किसी को भी कहता हूँ कि अगर ये कहीं से कॉपी हुआ हो तो आप देख लें, आपको लगता है कि ग्रीक नॉलेज में है तो ग्रीक नॉलेज में देख लें, किसी और नॉलेज में आपको लगता है आप देख लें, क्या किसी ने ऐसे सितारे का जिक्र किया है जिसको कुरान करीम तारिक कहता है, खटखटाने वाला? उसे नजम साकिब कहता है, इंतहाई ब्राइट स्टार और सुराख करने वाला। आपको पता होगा 1960 में जॉसलिन ने एक सितारा ढूंढा और उसका नाम रखा पल्सर स्टार। पल्स किसे कहते हैं? डुब डुब डुग डुग। नॉकिंग कैसे होती है? टिक डिग टिक डिग टिक डिग। इसका नाम ऐसे क्यों रखा? क्योंकि इसकी जो पल्स आती है जमीन पर, उसे सोनिफिकेशन के जरिए से आवाज में कन्वर्ट किया और इसकी आवाज ऐसी थी, डिग 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 डिग। तारिक, एग्जैक्टली। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बात साहब? उसकी दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि वो इतना ब्राइट है, इतना ब्राइट है कि वो कुछ वक्त में इतनी रोशनी देता है कि सूरज पूरी जिंदगी में नहीं दे सकता। इतना ब्राइट है वो, साकिब है। और दूसरा, वो बेसिकली एक न्यूट्रॉन स्टार है। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? जब एक बड़ा सितारा मरता है और उसके जो इनर कोर रह जाता है, वो न्यूट्रॉन स्टार बहुत डेंस होता है। न्यूट्रॉन स्टार का एक चमचा हमारे पूरे माउंट एवरेस्ट से भारी है। तो वो स्पेस टाइम फैब्रिक को दबाता है, दबाता है, दबाता है, इतना दबाता है कि अल्टीमेटली उसमें सुराख करके ब्लैक होल बन जाता है। पियर्सिंग स्टार, सुराख करने वाला सितारा। तो एक पल्सर स्टार क्या है? जो नॉकिंग की आवाज करता है, डिग 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 डिग, जो इंतहाई ब्राइट है और जो स्पेस टाइम फैब्रिक में सुराख कर देता है।
वस्समाए वत्वारिक वमा अदराका मत्वारिक अन्नजमुस साकिब। आप जरा देखिए कि कितना परफेक्टली बयान किया गया है। किसको पता था? एस्ट्रोफिजिक्स की ये मालूमात, कॉस्मोलॉजी की ये मालूमात किसको पता थी? आप एक शख्स जो इमोशनल इंटेलिजेंस के पीक पे है, उस अरब की जहालत के दौर में, एक वो शख्स जो स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, नेशन बिल्डिंग में, टीम अवेयरनेस में, अवेयरनेस स्प्रेड करने में टॉप पे है, जिसने ऐसी नेशन बिल्ड की जो अभी भी बिलियंस ऑफ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो जो स्टाइलोमेट्रिक एनालिसिस से प्रूफ हो जाता है कि उसकी किताब नहीं है, वो किताब एम्ब्रियोलॉजी का। आप अगर कोई ऐसे कह रहा है नऊज बिल्ला कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर नहीं है और खुद लिखी है, तो इसका मतलब है कि वो एम्ब्रियोलॉजी के भी मास्टर थे, जियोलॉजी के भी मास्टर थे, एस्ट्रोफिजिक्स के भी मास्टर थे, सोशियोलॉजी के भी मास्टर थे, साइकोलॉजी के भी मास्टर थे, इमोशनल इंटेलिजेंस के भी मास्टर थे। क्या ये पॉसिबल है? इसकी बजाय आप क्यों नहीं मानते जो वो खुद कह रहे हैं? जब आप 3 पॉसिबिलिटीज को उठाते हैं कि क्या वहम था? प्रूव हुआ नहीं था। क्या दुनिया के लिए किया? नहीं, दुनिया के लिए नहीं किया। क्या कुरान करीम में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उस टाइम अवेलेबल नहीं थी? बिल्कुल है। और लास्ट ऑप्शन बचता है कि अगर ये तीनों नहीं थे तो क्या वो वाकई वही थे जो वो खुद कह रहे हैं आपको? एक शख्स जो हर फील्ड में मास्टर कर चुका है, वो आपको खुद कह रहा है कि ये अल्लाह ताला की किताब है, ये नॉलेज मेरी नहीं है, ये कुरान करीम वहां से आया है। तो आप क्यों नहीं मान लेते? जब आपको सही हर बात है, बात जो आपकी बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज उसको प्रूफ कर रही है, तो आप क्यों नहीं मानेंगे? देखिए, मैंने आज बासित साहब सारी बातें उस पर्सपेक्टिव से की कि कोई स्केप्टिक है वो उसको देखे स्टडी करे, कि कोई मुसलमान है वो उसको स्टडी करे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एस्पेक्ट आपको ये गवाही देगा कि वो एक अजीम इंसान थे, और वो जो कंटेंट लेके आए वो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आप सही। चूंकि बासित साहब, मैंने आपको बताया कि मेरी थोड़ी कमिटमेंट है, थोड़ा इंटरनेट का इशू है, तो ये कुरान करीम वाला एलिमेंट जो है जिस पर आपने बात की, और जो जिसके इसके बाकी एलिमेंट्स है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। तो उसको हम किसी और दिन इंशाल्लाह प्लान करते हैं। और आज के लिए हम ये डिस्कशन मेरे ख्याल में काफ़ी होगी। आपका क्या ख्याल? बिल्कुल। और सुफियान साहब, मैं सुनने वालों के लिए भी सिर्फ ये बता दूं कि इंशाल्लाह मैं फिर से जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पे टाइम दीजिएगा, तो हम अगली डिस्कशन जो है वो मैं ये चाहूँगा कि हम कुछ मिसालें, जैसे आपने एक दो मिसालें एम्ब्रियोलॉजी की और एस्ट्रोफिजिक्स की, एक दो मिसालें तो आपने कर दी, हम इसको भी और कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें जिसको एब्सोल्युटली आप जो है वो मतलब पेश कर सकते हैं जिसमें कोई डाउट नहीं रहता कि यार ये हम्म। इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे अवेलेबल हो ही नहीं सकती थी। ठीक हो गया? तो सैकड़ों हम तो मिसालें, उसको सैकड़ों बासित साहब, इंशाल्लाह सैकड़ों ऐसी मिसालें, आप हैरान रह जाएंगे। हाँ, सही है, बिल्कुल। तो वो मैं चाहूँगा कि हम उसको एंड देन फिर हम उस तरफ आते हैं जो दूसरे मेरे सवालात थे कुरान के, और उसको कंपाइल करने के इंशाल्लाह, और वो सारी इंशाल्लाह, चीज़ों पे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान साहब, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में। इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू दीज डिस्कशंस विद यू। इंशाल्लाह वासिफ साहब, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे इंटरनेट ने, खासकर हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट के काफ़ी इश्यूज होते हैं, खासकर मैं रहता भी एक डिस्ट्रिक्ट में हूँ, एक पूरी प्रॉपर सिटी नहीं है, गांव है, विलेज है, तो वहाँ बड़े इशू होते हैं, वो बीच में कट करता रहा। पर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बात करके। अल्लाह ताला हमारी कमी बेशी माफ़ करें, हम बड़े कमज़ोर हैं, पर हमारी नीयत सिर्फ यही है कि लोग उस रास्ते की तरफ आ जाएं जिसमें उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। हमारा इल्म बड़ा कमज़ोर है, पर वो खुद बैठें, स्टडी करें, अल्लाह ताला की कायनात को स्टडी करें, अल्लाह ताला की किताब को, अल्लाह ताला के पैगंबर को, अपने आप को, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि वो सजदे में गिर पड़ेंगे। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी।